ویلکم بیک ناظرین، جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی زبردست قسم کی گفتگو ہماری چل رہی ہے. ایک دم ہمیں بریک لینی پڑی، اس پہ جانا پڑا ہمیں بریک پہ. تھوڑا سا آپ اس پہ مجھے بتا رہے تھے مذہبی اور لبرل اور برابری پارٹی میں کس طریقے سے کون کہاں جو ہے وہ فٹ ان آئے گا. ہمارے اندر تو کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں، ایک بہت بڑے کوئی آدمی ہے، کوئی مذہبی آدمی ہے، مجھے ان کا چونکہ نام نہیں یاد آ رہا تو میں غلط نام نہیں بولنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر اتنا میرے اندر ہونا چاہیے کہ اگر اتنا زبردست میرا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر مجھے لگے نا کہ جنت میں کسی ایک آدمی نے جانا ہے تو وہ میں ہوں. ان کا اتنا کانفیڈنس ہو، توکل. اور دوسری طرف اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ یار میں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کروں، کہ آپ کو یہ لگے کہ یار یہ نہ ہو کہ جس نے ایک آدمی نے اگر دوزخ میں جانا ہے تو کہیں وہ میں ہی نہ ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں تو نہایت ایک خدا کے قریب آدمی ہوں. میں خود میرا مذہب ہے، خود میں پیار کرتا ہوں اپنی مذہب سے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے مذہب سے پیار کرتا ہوں تو آپ دوسرے کو بھی رائٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب سے پیار کرے اور اپنے فرقے سے کرے، اور وہ جس طرح بھی خدا کو سمجھتا ہے اس طرح کرے، جب تک کہ وہ کسی آدمی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، یا عورت کو یا بچے کو، اس وجہ سے. اور وہ برداشت ہے اس کے اندر، اور وہ اختلاف سن سکتا ہے، وہ تنقید سن سکتا ہے، تو وہ جو مرضی مانے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی صرف یہی ہے. اچھا، 6 بڑے ریلیجن ہیں. سب سے پہلے کرسچینٹی ہے، ٹھیک ہے، مطلب مسیحیت ہے، پھر ہے اسلام ہے، پھر بدھزم ہے، ہندوازم ہے، اس کے بعد یہ آ جائیں آپ سکھ ہیں اور یہودی ہیں. اب یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ اس کے علاوہ ایتھیسٹ بھی بہت سارے ہیں اس وقت، جو کہ نہایت ایک بیوقوفانہ مطلب بحثیں چلتی رہتی ہے، خدا ہے یا نہیں ہے. یار عجیب بیوقوفانہ گفتگو یہ جو ایتھیسٹ والے ایتھیسٹ بھی کرتے ہیں، ہمارے جو ہم وطن میں ہیں یا دنیا میں رہتے ہیں. اچھا، ان سب لوگوں نے ایک ایکسپیریمنٹ ایسا کیا ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، تاریخ نے دکھایا ہے. اب اس کو آپ اگر نہیں ماننا چاہتے تو آپ نہ مانیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ ادھر صلیبی جب جنگیں ہوئیں تو دنیا میں، تو ادھر کرسچینٹی ان کا ایک مذہب تھا ریاست کا. ریاستیں اس زمانے میں اس طرح نہیں تھی، لیکن ملک جو تھے ان کے اپنے اپنے مذہب تھے. نیشن اسٹیٹس ابھی کانسیپٹ اس طرح نہیں آیا تھا، لیکن ان کے اپنے اپنے مذہب تھے. اور مذہبی خدا مذہبی ان کا بادشاہ ہوتا تھا. مطلب اگر رومن کیتھولک بادشاہ ہے تو وہ رومن کیتھولک ہے، وہ پروٹیسٹنٹ نہیں ہے. پروٹیسٹنٹزم کی تو بعد میں تحریک چلی نا. تو اب وہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بھی خدا کا ہی، وہ کہتے تھے یہ ہے پرتو ہے، یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، اور یہ بادشاہ کہتا تھا. اور بادشاہ جو کچھ کرتا تھا وہ خدا کے نام پہ کرتا تھا. لوگوں کی گردنیں اٹھوا دیتا تھا، عورتیں اٹھوا لیتا تھا، دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتا تھا خدا کا کہہ کے. تو مسیحیت کے اندر بھی ایسے ایسے ہم نے کام دیکھے ہیں اس زمانے میں. تو پھر لڑائی بھی ہوئی مسیح صلیبی جنگوں میں. پھر مسلم اسٹیٹس بھی بہت ساری، اسلامک اسٹیٹس وہ بھی بہت بنی. ہندو اسٹیٹ بھی اب بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ہندوتوا کے اوپر. یہ جو مودی ہے، اسرائیل آپ کے سامنے ہے، وہ ایک صہیونی اسٹیٹ ہے، مطلب ایک زائنسٹ اسٹیٹ ہے. لیکن اگر آپ ان سب کو دیکھیں نا، ان کو اب سائڈ پہ کر دیں. اب آپ دیکھیں ترقی کہاں ہوئی ہے. ترقی ہوئی ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ کے اندر. ہم 2-4 ملک کہہ لیتے ہیں، ویسے تو کافی سارا ہے. ہم جرمنی کہہ لیتے ہیں، اٹلی کہہ لیتے ہیں، فرانس کہہ لیتے ہیں، ہم انگلینڈ کہہ لیتے ہیں. چلیں 4 ملک کہہ لیتے ہیں. پھر ہم جاتے ہیں ادھر چائنا، پھر ہم جاتے ہیں جاپان. یہ ایسٹ میں آ گئے. اور پھر 2 ملک میں اس میں اور شامل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ملک ہیں بڑے مزدار ہیں. ٹرکی جو ہے وہ ہے تو مسلم کنٹری، لیکن آپ وہ جائیں گے تو لڑکیاں بالکل شارٹ سکرٹس میں بھی پھر رہی ہیں. تو ان کا مسلمان بھی ہیں، کوئی مسیح ہیں، کوئی، لیکن اس طرح وہ معاشرت بڑی عجیب سی ہے ان کی. عجیب سی نہیں، مطلب مزیدار سی ہے، ڈفرینٹ کہہ لیجیے. اور ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سیکولر ہے. رشیا جو ہے وہ ایک اور بڑی پاور ہے. وہ اس لیے میں نہیں اس کو اس میں پہلے لے کے آ رہا تھا. چائنا اور رشیا چونکہ کمیونسٹ تھے یا سوشلسٹ تھے، باقی سارے تو کیپٹلسٹ ہیں. لیکن آپ کتنی عجیب بات دیکھیں کہ یہ سارے ملک، ان کے اندر قدر مشترک صرف ایک ہے، چاہے وہ کیپٹلسٹ تھے، چاہے وہ مکس کیپٹلزم چلا رہے تھے. اچھا، میں انڈیا کو نہیں لے کے آ رہا اس میں، اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا. چاہے وہ مکس کیپٹلزم چلا رہے تھے، یا وہ سوشلزم چلا رہے تھے، یا وہ کمیونزم چلا رہے تھے، لیکن ان سارے کے سارے سیکولر تھے. سب کے سب سیکولر معاشرے ہیں جہاں پہ ترقی ہوئی ہے. اب یہ ایک ایسا سبق ہے جو پاکستانیوں کو بتایا نہیں جاتا.
میں مان ہی نہیں سکتا. اب چاہے کوئی میرے ساتھ کوئی میرا دوست جو اس کا بہت ہی زیادہ مذہبی رجحان ہے اور جو کہ اپنے آپ کو مولانا یا مولوی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں عام طریقے سے نہیں پہچانا جاتا, اس طریقے سے پہچانو مجھے. آپ جیسے بندے کو یہ کہے گا کہ یار آپ داڑھی تو رکھیں نا, تو آپ کہیں گے یار بھائی یہ تو میرا پرسنل معاملہ ہے, تو وہ کہے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اگر ویسا آدمی اگر مجھے آج یہ کہتا ہے کہ نہیں جی مکہ مدینہ میں جو نہیں جا سکتے یہ جو غیر مسلم ہے تو یہ ٹھیک ہے, تو اب تو محمد بن سلمان جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی جو مرضی جہاں مرضی آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. جس طرح سے وہ لبرلائز کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے نا, تو وہاں پہ وہ تو میں تو نہیں کر رہا, وہ ایک سعودی کر رہا ہے, بادشاہ کر رہا ہے وہاں کا, اور وہ کری جا رہا ہے اور وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے, وہاں میوزک ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈانس ہونا میوزک ہونا پہلے نہیں ہوتا تھا تو اچھا ہے یا اب اچھا ہے, میں تو بات کر رہا ہوں یہ چینج آ رہا ہے, یہ چینج آ رہا ہے نا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایون انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کی تخصیص کوئی کی گئی ہے کہ جیسے اس علاقے میں یہ نہیں آئیں گے یا وہ نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ رحمت اللہ عالمین کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہاں پہ تو وہ بھی نہیں جا سکتے. تو بھائی یہ نہیں ہوتا, یہ پوری دنیا انسانوں کی ہے, انسانوں نے ایک دوسرے سے ملنا ہے, وہ کوئی بھی رجحان رکھ سکتے ہیں, کوئی مذہب رکھ سکتے ہیں, آخرکار ان کی روزی روٹی کی بات ہونی چاہیے, ان کے رائٹس کی بات ہونی چاہیے, ان کی آزادیوں کی بات ہونی چاہیے, اور ان کی تعلیم صحت یہ ان سب چیزوں کی بات ہونی چاہیے, انفراسٹرکچر کی بات میں ہونی شارٹلی سے ایک چیز تو ہم یہ بات کر رہے ہیں. اب اس کو آپ جو مرضی ازم کہہ لیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جس کو آپ ریفیوٹ کرتے ہیں, پھر نیگیٹ کرتے ہیں تو مان لیں گے آپ کو. اچھا میں اس پہ دو گزارشات آپ سے کرتا ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو ہے, ایک یہ کہ حرم میں غیر مسلم نہیں جا سکتے, اس کے اوپر میرے پاس ریفرنس نہیں ہے, میں ابھی ٹائم کم ہے ورنہ میں ضرور دیکھتا اور میں بات کرتا. لیکن جب ہم کسی کو کسی اچھے کام کا کہتے ہیں اور کسی کو کسی بدی سے روکتے ہیں, تو اس کا تو میرا مذہب آپ کا میرا مذہب جو ہے وہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف جو ہے وہ اس کا کہا گیا ہے. اب یہ اس کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر آپ نے جو کہا گیا نا جی کہ سب سے آپ کا جو کم ترین درجہ ہے وہ زبان سے روکنا ہے, ٹھیک ہے, 4 درجے, ہاتھ سے روکنا اور دل میں برا جاننا سب سے کم ترین دل میں. اچھا ہاتھ سے روکنے کا اب اس پہ کنسنسس ہے کہ وہ اسٹیٹ نے کرنا ہے, یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کہیں کہ نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اچھے کام کا ہم حکم دے رہے ہیں, یا اگر کوئی ایسی چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے تو آپ کہتے ہیں, تو اس کا تو فرض ہے, یہ تو کہنا جو ہے وہ فرض ہے. نہیں عن المنکر برے کام سے روکنا ہے, وہ امر بالمعروف آپ نے اچھا کام جو ہے وہ کہنا ہے. ہم بطور ایک مذہبی معاشرہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو کلیکٹیوزم نہیں دیکھتے ہم, اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا ذاتی جو ہے وہ ہے. جہاں پہ ہمیں اسپیس ملتی ہے ہم گفتگو کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, ہمیں کرنی چاہیے. ہاں مجھے جس بات کو برا لگتا ہے وہ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں, پھر بات لمبی ہو رہی ہے. اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہ فلاں لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کی داڑھی کو نہ برا کو, اس کی داڑھی کے اوپر کمنٹ نہ کرو, اس کو اتنی ہمت ہے تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کوئی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, نقاب کیا ہوا ہے, لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ہماری یونیورسٹیز میں کامن یہ چیز یہ فکرہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے وہ ایک آپ اصل میں بات کر رہے ہیں جو وہ ہماری معاشرے کی نا منافقت بیسیکلی دکھا رہے ہیں. دیکھیں ہمارا معاشرہ جب صبح اٹھتا ہے نا تو وہ صبح اٹھ کے وہ ایک دم جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے. سارا دن وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ, لیبر کلاس سے لے کے اپر کلاس تک. آپ بھی روز ملتے ہیں نا لوگوں سے, ایسے ہی ہے, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ پورنوگرافی دیکھی جاتی ہے دنیا میں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ عورت جو ہے اگر اکیلی سڑک کے اوپر رات کو 8-9 بجے کے بعد نکل جائے اکیلی تو اس کے لیے انسیف ہے. اس پہ تعریف کریں جو CCD کر رہی ہے ابھی. جی میں تو بالکل کہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ دل خوش ہوتا ہے. آخرکار تو ریاست کا ایک ریٹ ہوگا تو کچھ ہوگا نا, اور امین ہے پروٹیکشن کی وہ ریاست. تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو. آپ کی پوائنٹ آف ویو سے میں بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن شاید تھوڑا سا میں اس کو پھیلا رہا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو بھی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کریں اچھی چیز ہے, اور جو آپ کہتے ہیں نہیں کریں اچھی چیز ہے, اگر وہ ریاست کا سبجیکٹ نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں صرف مشورہ ہو سکتی ہیں. یس ٹھیک ہے. یہ کسی صورت میں کسی آدمی پہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے, ایون اپنے گھر میں بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کا بچہ جو ہے آپ کے ساتھ کسی ایسی بات پہ وہ کر رہا ہے کہ اس کو ایک لاڈ پیار کی وجہ سے اس کا دل کر رہا ہے, اور آپ اس کو رکھ کے تھپڑ مارتے ہیں وہ دیوار میں جا کے لگتا ہے,
تو ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو پکڑے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تو اپنے بچے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, تو ریاست نے تو سب کو دیکھنا ہے نا. تو میں صرف کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو پہلے بات کی تھی نا, ریاست جب کسی کے اوپر ریٹ اپنی قائم کرتی ہے تو ذہن میں رکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ یورپ میں بھی ریاست کرتی ہے, وہ ان کا اپنا رائٹ رانگ ہوتا ہے, وہ کینیڈا میں بھی کرتی ہے, وہ امریکہ میں بھی کرتی ہے. تو اس میں تو کوئی مسئلہ مجھے بار بار وہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 منٹ رہ گئے ہیں اور اتنی انٹلیکچوئل گفتگو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. میرے جو سوال دیے ہوئے وہ کہاں پہ گئے, وہ انٹلیکچوئل آدمی اسامہ ہیں, مجھے پتہ ہے, تو اسی لیے گفتگو کی ہے. آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کسی ٹاک شو پہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا, شارٹ آنسر جو ہے وہ کم از کم تنخواہ 4 لاکھ مزدور کی پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. اگر آپ اس ملک کے اندر سوشلسٹ اکانومی بنائیں تو بالکل پاسبل ہے. اگر آپ یہاں پہ لینڈ ریفارمز کریں, اگر یہاں پہ آپ آئی پی پیز کو نیشنلائز کریں, جو کہ ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے اب سب کے, اور جو کہ الیکٹریسٹی کا انرجی کرائسس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ریزالو اس ملک کے اندر. وہ آپ پیسہ دیتے رہیں گے, ان کے کنووں میں ڈالتے رہیں گے اور یہ پیسے بناتے رہیں گے. کروڑ روپیہ بنا چکے ہیں یہ لوگ, ہیں بھی پاکستانی, افسوس کی بات یہ ہے. بالکل صحیح. اچھا تیسرا, آپ اگر ریاست انڈسٹری نہیں لگائے گی, خود انڈسٹری نہیں لگائے گی, جس کو ہم کہتے ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ کیپٹلزم ہے, چاہے وہ سوشلزم ہے, چاہے وہ سوشل ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر یہ ریفارمز کیے جائیں. اگر ریاست خود انڈسٹری نہیں لگاتی ہے, ہمارے جیسے ملک میں ہمارا کیپٹلسٹ انڈسٹری نہیں لگانا چاہتا, وہ وہاں پیسہ لگانا چاہتا ہے جہاں سے فوراً پیسہ واپس آئے. ہماری سرکار تو بیچ رہی ہے سارا کچھ اور مبارکباد دے رہی ہے, پی آئی اے بیچ کے مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. کس کی ہے؟ اور مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی تھی, کسی ایسے دوست نے ذکر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب پی آئی اے ٹھیک ہو جائے گی. بھائی وہ ہماری رہی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہو بھی جائے, وہ ہماری تو نہیں ہے, وہ ہمارے لیے ایسی ہے جیسے ایمریٹس ہے, وہ ایسی ہے جیسے کوئی اور ہے. ٹھیک کیسے ہو جائے گی اس کا سر میں کہتا ہوں ہو جائے نا. میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بزنس مین ہیں, آپ نے لے لی, آپ نے وہی چارجز, وہی میری ایفیلیشن ختم ہوگی نا, اس کے فیئر زیادہ ہو جائیں گے, عام آدمی کی پہنچ سے وہ نکل جائے گی, اور اس میں سے ہزاروں لوگ جو آپ نے بھرتی کی ہوئی تھے وہ آپ نکال دیں گے, اور وہ بے روزگار ہو جائیں گے. ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ میں ایک بات آپ کی اس بات سے ایک فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, اور تاکہ یہ سب پتہ چلتا ہے نا لوگوں کو کہ کیا بات ہوئی ہے. دیکھیں میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سرکار تو آپ کی یہ کر رہی ہے, تو میں نے ان سے کہا سرکار کس کی ہے؟ سرکار ہے سرمایہ داروں کی طرح مافیاز کی. ٹھیک ہے, اب وہ ان کے ہر جگہ تو پیسہ لگا ہوا ہے, شوگر میں وہ ہیں, آئی پی پیز میں وہ ہیں, لینڈ میں وہ ہیں, مافیا ہر قسم کا, ٹمبر مافیا میں وہ ہیں, واٹر مافیا میں وہ ہیں. اس ملک میں سارا پیسہ تو ان کو کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ کیوں ایسے پروجیکٹس میں ریاست کو کہیں گے کہ چلائے جس کے اندر ان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے, تو وہ تو اس کے اندر جائیں گے. تو اس لیے جب تک عام لوگوں کی ایک سیاسی قوت نہیں بنے گی, اس وقت تک اس ملک کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. یہ بکتا رہے گا, اس کو یہ بیچتے رہیں گے, اور ان کو عادت ہے بیچنے کی, یہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں. اچھا الیکٹیبلز کے بغیر پاسبل ہے پاکستان کی سیاست؟ اسامہ بات یہ ہے کہ الیکٹیبلز جو ہیں ہماری ان کے ساتھ اصل لڑائی ہے, کیونکہ دیکھیں نا ان کے اندر, میں نے آپ سے کہا تھا نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ہماری اصل لڑائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹیبلز اصل میں تو ان کے پاس تھے, اور وہ کہتے ہیں نا گجے ہوئے تھے, مطلب چل رہے تھے, وہ ان کی نسلیں چل رہی ہیں. گیلانیز کو دیکھ لیں, قریشیز کو دیکھ لیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, بہت زیادہ ہیں. اچھا لیکن تیسری پارٹی آئی, اس نے بھی بات کر کے یہی, اس کے اندر بھی یہی کچھ کیا, 2018 میں بھی, 2013 میں بھی. 2013 میں زیادہ کیا, 2018 میں تھوڑا سا کم کیا, لیکن پھر بھی وہی چلاتے رہے پارٹی کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹیبلز کے ساتھ ہماری لڑائی ہے, وہ چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو, لیکن کیونکہ وہ نون لیگ پیپلز پارٹی میں زیادہ ہے تو انہیں کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. درمیان میں جعلی انقلابی اگر نہ کھڑا ہو عمران خان, اور یہ پی ٹی آئی نہ کھڑی ہو, تو ہم الیکٹیبلز کو اس لیے ہرا سکتے ہیں ان کے علاقوں میں کہ اگر ہمارا نیریٹو یہ چلا جائے کہ یار یہ الیکٹیبل تمہارا ہے نہیں, یہ تمہارے میں سے نہیں ہے, یہ مڈل کلاس کا نہیں ہے, یہ مزدور نہیں ہے, یہ کسان نہیں ہے, یہ لوور مڈل کلاس نہیں ہے, یہ محنت کش نہیں ہے, تو اس کو ووٹ نہیں دینا. جب ایک صرف اس کو ووٹ نہیں دینا, اگر ایک دم لوگوں کے کان میں یہ پڑ گئی کہ اس طبقے کے بندے کو ووٹ نہیں دینا, تو یہ غائب ہو جائیں گے سارے. لاسٹ 2 منٹس میں 2 سوال صرف آپ سے. ایک یہ کہ اقتدار اگر آپ کو مل جاتا ہے, پہلا فیصلہ کیا ہوگا آپ کا؟ میرا تو نہیں ہوگا, میں تو پارٹی بنا رہا ہوں, میں چیئرمین ہوں, لیکن میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. نہیں بنیں گے, لیکن آپ کنگ میکر تو ہوں گے نا, کوئی فیصلہ تو دیں گے نا, کچھ تو بتائیں گے. پہلا فیصلہ ہمارا ڈیفینیٹلی لینڈ ریفارمز ہوگا. لینڈ ریفارمز ہوگا. اچھا اب ایک سوال میری طرف سے, میمز دیکھتے ہیں آپ جو بن رہی ہیں؟ بہت دیکھتا ہوں. اس کو انجوائے کرتے ہیں یا غصہ آتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ میں انجوائے کرتا ہوں. اب مجھے کوئی غصہ نہیں آتا. اب تو دیکھیں جس طرح پی ٹی آئی میرے ساتھ جو کچھ کرتی ہے, میں آپ کو نہایت عجیب بات بتاؤں. ابھی ایک لڑکا ہے, اس نے پاکستان آئیڈل میں گانا گایا مہندی کے نام سے, شاید آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا. میں نہیں دیکھ ابھی. اچھا بہرحال وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہوا ہے اس وقت. اب میں نے اس لڑکے کو, اس نے کہا کہ جی
जवाद भाई जो है वो मेरे बहुत बड़े, मैं उनका मेरे आइडियल उसने कहा और उस प्रोग्राम में कहा, तो लोगों ने आगे से कहा यार बड़ी अच्छी बात है, फिर उन्होंने मेरी कॉल करवा दी वहाँ पे, तो उससे मेरी बात भी हो गई। आप जाएं पूरे मीडिया पे वो पड़ा हुए हैं क्लिप्स, पता नहीं किस किसने डाल दिए हैं, नीचे जाएं सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं मेरे बारे में, लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये क्या मसला है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में पीटीआई के लोग मेरे खिलाफ ये करते हैं, अच्छा नून लीग नहीं करती, पीपल्स पार्टी भी नहीं करती, हालांकि मैं उनको भी बहुत क्रिटिसाइज करता इस प्रोग्राम में हमने बात की है, लेकिन वो नहीं करते। ये सिर्फ क्यों करते हैं? सिर्फ इस वजह से कि ये लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई और आदमी, इमरान खान अगर शोहरत की वजह से इधर आए हैं तो कोई और शोहरत की वजह से आके एक पार्टी बनाए और इनको रिप्लेस कर दे। वो इनको समझ नहीं आ रही, ना ये उनसे लड़ पाए हैं ना ये उसको लड़ने दे रहे हैं, यानी मुझे लड़ने दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जब तक खत्म नहीं होगा ये चलता रहेगा। मुझे क्लोजिंग पे जाना है। बहुत शुक्रिया जवाद भाई, बहुत अच्छा लगा और बड़ी नई नई चीज़ें भी पता चली और कुछ मिसकंसेप्शंस भी दूर हुए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि आपको बराबरी पार्टी के बारे में, जवाद अहमद साहब के बारे में आगाही दी जाए, बताया जाए, आप तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। फैसला डेफिनेटली आपने करना है, वो आपका राइट है, आप जिसको भी वोट करते हैं, जिसको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बातें जवाद भाई कर रहे हैं वो ज़ाहिर है कि माफियाज़ के ख़िलाफ़ हैं, वो पाकिस्तान के हक़ में हैं, वो पाकिस्तान के लिए हैं। तो ये सुनना ज़रूरी है आपके लिए कि असल में इनका जो मोटिव है वो क्या है और जो मेहनत ये कर रहे हैं वो किस सिलसिले में कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। आज की गुफ्तगू से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।